أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ دنوں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے دو پہلو ہیں. پہلا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور دوسری نبوت کے بعد والی زندگی ہے. نبوت سے پہلے کی زندگی میں جمال کا تذکرہ ہوا، اور اب نبوت کے بعد والی زندگی میں کمال کا تذکرہ ہوگا. گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں، کہ اللہ نے آپ کو کس طرح کا جمال دیا تھا. اور آج تذکرہ ہوگا آپ کی تعلیمات کا. اس سے قبل ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ میرے مزاج کو مجھ سے سمجھنے کے بجائے کسی ایرے غیرے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اب وہ اپنی محبت میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، وہ میرے لیے خوشی کا سبب بنے گا یا تکلیف کا سبب بنے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مجھ سے میرا مزاج نہ سمجھ کر دوسروں سے مزاج سمجھنے کی فکر کرے گا تو وہ تکلیف کا سبب بنے گا، تکلیف دہ ثابت ہوگا. اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا طریقہ بتایا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصف موٹر بند کر، نہیں وہ والی وضو خانے کے پاس. انا للہ. حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، تو حضرات صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد تھے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ پیر دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں. آپ کے جسم سے، آپ کے بدن اطہر سے لگے ہوئے ایک ایک پانی کا قطرہ حضرات صحابہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور لے کر کوئی سر سے مل رہا ہے، کوئی چہرے پر لگا رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ پیر کو لگا رہا ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پورا وضو فرمایا، اور اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ ما یحملکم علی ھذا، کہ تم کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم نے میرے وضو کے پانی کو اپنے چہرے سے، اپنے سر سے اور سینے سے مل لیا؟ کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا؟ کس وجہ سے تم نے ایسا کیا؟
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے کہ حب اللہ و رسولہ، کہ ہم نے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا۔ تو اب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ اکرام کو آداب محبت سکھا رہے ہیں۔ اگر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہم کو نہ ملی ہوتی، ہم اپنے انداز سے اگر محبت کا اظہار کیے ہوتے تو الگ چیز ہوتی، لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو محبت کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، فرما رہے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف وضو کا پانی لگا لیے یہ تو بڑا سستا سودا ہے، ایسا نہیں، بلکہ 3 کام کرنے پڑیں گے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ اور ہر شخص تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے بھی محبت کرے تاکہ قیامت کے دن میرا بیڑا پار ہو جائے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تم یہ چاہتے ہو مجھ سے محبت کرنا تو تم ہمیشہ جب بولو سچ بولو۔ اور سچائی کے سلسلے میں گزشتہ دنوں بہت باتیں آ چکی ہیں، سچائی کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اگر کوئی آدمی سچ بولنا اپنا شیوا بنا لیا، ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ کیا پہنچے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جنت کا خواہش مند ہے تو اس کو بھی سچ بولنا پڑے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے اگر جہنم سے بچنا ہے تب بھی سچ بولنا ہے، اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہے تب بھی سچ بولنا ہے۔ اور ایک مومن کی پہچان سچائی ہے۔ اور پھر جو آدمی سچ بولتا ہے اس کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو فضائل ہے، وعید ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ جو آدمی بنا کر گفتگو کرتا ہے وہ سچائی سے کام لے رہا ہے یا جھوٹ سے کام لے رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اس کے بناوٹی بات سے ہم متاثر ہو کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کی طرف جانے کے خواہش مند ہو سچ بولو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو سچ بولو، اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تم اگر یہ چاہتے ہو سچ بولو۔ اور پھر جو آدمی سچائی سے کام لیتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اپنا ساتھی اگر کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ سچے کو بناؤ۔ تو آدمی سچ بولتے بولتے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا شمار صدیقین میں فرما دیتے ہیں۔ یہ صدیقین کون ہوں گے؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچ بولنے والے لوگ وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کے ساتھ ٹھہرائیں گے۔ جہاں انبیاء عرش کے سائے میں ہوں گے وہیں یہ سچ بولنے والوں کو بھی اللہ رب العزت جگہ دیں گے کہ کوئی وہاں ٹھہرے۔
اور قیامت کا منظر ہم جانتے ہیں، سن چکے ہیں، ہر آدمی اپنے گناہوں کے برابر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج کی گرمی اور تپش اس کے قریب سے ہوگی، تو ایسے سخت لمحات میں اگر تھوڑا بہت سایہ مل جاتا ہے تو اس کے لیے کتنی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم صرف سچائی سے کام لو، کتنے فائدے ہیں۔ ان سخت گھڑیوں کے اندر اس کو سایہ اور سکون میسر ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ تصور کیجئے کہ اس جگہ پر وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جن لوگوں کو ہم انبیاء بولتے ہیں، ہم اگر ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم کو یہ فضیلت مل سکتی تھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ پر ایمان لا، ایمان کی حالت میں دیکھا، اس لیے صحابہ کہتے ہیں نا، تو ہم کو یہ نصیب ہو رہا ہے کہ ہم انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو، ان نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو ٹھہرنا اور اس سائے میں رہنا میسر ہو رہا ہے۔ اس لیے سچائی کو ہم اپنے اوپر لازم کریں، تاکہ اور آج بھی جتنے تاجرین، گزشتہ بھی یہ بات آئی تھی کہ مسلمان تاجر ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں یہ کہاں دھوکہ دے دے گا۔ اور پھر جو لوگ جانتے ہیں آٹو موبائل کے سلسلے میں، وہ جانتے ہیں کہ میکینکوں کی کثرت، مسلمانوں کی کتنی دھاندلیاں کرتے ہیں میکینک، ان کو پرسنٹیج ہونا، نہیں دیے تو دکان نہیں، یا پھر جو ہے سامان ڈپلیکیٹ لاتے اور پیسہ اوریجنل کا لیتے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کر رہا ہے، اپنی اصلی شناخت کھو رہا ہے۔ یہ حرام پیسہ وہ وصول کر کے، کوئی بھی آدمی ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص حرام پیسہ جمع کر رہا ہے تو ہمارے پاس مشہور ہے، ہم کہتے بھی ہیں حرام پیسہ جمع کر رہا اس کی آنکھ کو نہیں لگتا، مشہور بھی ہے محاورے کے طور پر۔ تو جب ہم جانتے ہیں، بولتے ہیں، تو پھر ہم جھوٹ کہہ کر ہم اپنے پاس حرام دولت کیوں جمع کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے یا اللہ اور اس کے رسول آپ سے محبت کرے، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم کو ہمیشہ سچائی سے کام لینا ہے۔ دوسری چیز جو جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس کسی کی امانت ہو تو اس میں خیانت مت کرو۔ خیانت کی ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی محفل میں بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی یہ بات سن نہ لے، منہ سے بالکل نہیں کہا کہ یہ آپ کسی سے مت کہیے، صرف وہ احتیاط کر رہا ہے، ادھر ادھر صرف اس لیے دیکھ رہا ہے کہ کہیں کوئی اس کی یہ بات سن نہ لے، تو یہ بات اس محفل کی امانت ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے تو وہ خیانت ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال نہیں ہے، کوئی شخص اگر کسی سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ بات کسی سے مت کہیے تو وہ دوسرے کو یہ کہہ کر کہتا ہے کہ آپ کسی سے مت کہیے، اس نے یہ کہا ہے کہ کسی سے مت بولو، یہ کہہ کر ہر شخص اسی طرح وہ چین بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ امانت میں خیانت میں تو کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کا مال آگے پیچھے کر دینا، ادھر سے ادھر کر دینا، یہ تو خیانت ہے ہی ہے، لیکن بات کے اندر بھی اتنا خیال شریعت نے رکھا ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری اور آخری نصیحت جو جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ آپ کی دیوار سے لگ کر جو دیوار ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے کچھ بھی ہوگا، لیکن اگر اس کی دیوار سے آپ کی دیوار لگی ہوئی ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب
پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں حضرت جبرائیل میں مجھ سے آ کے کہتے تھے تو اب میں یہ خوف کھانے لگتا تھا کہ کہیں مرنے کے بعد پڑوسی کو وراثت میں حصہ ملنے لگ جائے. یہ مجھے خوف ہوتا تھا. اتنا پڑوسی کے حقوق بتائے گئے. ہمارے معاشرے کی صورتحال چاہے دینی ہو یا اپنے ذاتی کام ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلا کام ہم اذیت کا یہ دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں. یاد رکھیے، راستے بند کرنا اذیت پہنچانا ہے، کوئی دینداری نہیں ہے. چاہے آپ وہاں کھڑے ہو کے کتنے بھی دینی کچھ بھی کر لیجئے، آپ کیسا بھی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہوں گے، کچھ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ راستہ بند کر رہے ہیں تو وہ 100% اذیت ہے. تصور کیجئے کہ کوئی آدمی جلدی میں کسی بھی معاملے میں پھنسا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے راستہ بند، آپ پلٹ کر اس کو بہت دور سے ہو کر جانا پڑتا ہے. یہ اذیت نہیں ہے؟ حالانکہ راستے کے بھی حقوق جناب نبی کریم علیہ السلام بتا رہے ہیں. آپ کوئی دعوت کر رہے ہیں، آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا کوئی کھانا کھلا رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، یہ تو ایک نفل کام تھا، لیکن آپ ایک نفل کام کے لیے ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. آپ کھانا بنا رہے ہیں، کس کے احسان کو بنا رہے ہیں؟ راستہ بند. اگر چلیے مان لیجئے اگر آپ کچی لکڑی ڈال دیے پکانے میں، اس کا دھواں، اگر کوئی آدمی قریب بھی گھروں میں دمے کا مریض ہے، کیا وہ اذیت نہیں پہنچ رہی ہے اس کو؟ آپ ایک نیک کام میں کس طریقے سے اذیت پہنچاتے ہیں، تصور کیجئے. اسی لیے بچنا ہے. محبت کے اگر ہم دعوے دار ہیں تو محبت کے یہ طریقے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے یا اللہ سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو 3 کام کرنا ہے. فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. جب بولے سچ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. کوئی کام ایسا نہ ہو جو ہماری طرف سے شریعت پر یا جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر انگلی اٹھنے کا سبب بنے. اس سے ہم سب کو بچنا یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے اور ایک فطری تقاضا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو اسلام کی دولت ملی، سکون میسر ہوا، اور آپ کے امتی جو ہم کو بنائے گئے، ہمارا بھی یہ فریضہ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائیں. اچھا ہاں، یہ ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت عصر کے بعد کر سکتے یا نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ذہن میں رکھے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد کا وقت ذکر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے افضل ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس لیے کوئی ممنوع نہیں ہے، بالکل قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے. فتویٰ تو یہی ہے، ہم عمل فتوے پہ کر سکتے، رائے پہ نہیں. اس لیے فتویٰ یہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہر وقت کر سکتے اور کرنا بھی چاہیے. جتنا کرتا ہے اتنا سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دوسری چیز، پروین شاکرہ بیمار ہے، اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.